خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت خاص کر کے مریم نواز نے یہ طے کیا ہے کہ جماعت کو ایک ملکی بنایا جائے اور اس کے لیے اس کو چاروں صوبوں میں مزید متحرک کیا جائے۔ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ پنجاب تو ان کا ہے ہی ہے، بلوچستان کے میں اس کا وجود بھی کافی بہتر ہے، لیکن سندھ میں یہ جماعت سکڑ کے بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ صرف وہاں کچھ قائدین تو موجود ہیں لیکن کارکن نہیں ہیں، ووٹ بینک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اب سندھ میں اس جماعت کو دوبارہ متحرک کیا جائے۔ یہ کس طرح ہوگا، اس کے سٹیپس کیا ہوں گے، اس پہ گپ شپ میں آپ سے کروں گا، اس کا جائزہ لیں گے، کیونکہ اب ریسنٹلی مریم نواز جب پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کراچی گئی تو کراچی میں جو اس کا استقبال ہوا اور اس کے بعد وہاں سندھ کی قیادت سے جو ان کی میٹنگز ہوئیں اس میں اس عمل کو بھی زیر غور لایا گیا کہ پارٹی کو سندھ میں کیسے متحرک کیا جائے، اور یہ میسیج مریم نواز پی ڈی ایم کے جلسے میں اپنے خطاب میں بلاول بھٹو کے روبرو بھی دے چکی ہے۔ وہ اس صورت میں اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاسی مخالف جماعتیں ہیں، ہم یہ اپنی سیاست کرتے رہیں گے لیکن دشمنی نہیں کریں گے۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، واچ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں یہ فی الحال یہ طے ہو گیا ہے کہ شہباز شریف کو آرام کرنے دیا جائے۔ وہ اب ویسے بھی نیب کی کسٹڈی میں ہیں، جیل میں ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو شاید پھر بھی یہ صورتحال یہی ہوتی کہ اس کو آرام کرنے دیا جاتا، لیکن اب تو وہ جیل میں ہے تو وہ اب تو یہ ایک اچھا سا بہانہ ہے کہ میاں صاحب آرام کرے اور مریم صاحبہ پارٹی کو متحرک کریں، متحد کریں۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب وہ بھی طے کر چکے ہیں کہ اب قیادت پارٹی کی مریم نواز ہی کرے گی، اور مسلم لیگ اس پہ بہت کانفیڈنس ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز کو یہ ساری جو چیزیں وہ پریکٹیکلی کر رہی ہے، اس کو کوئی تیاری کروا رہا ہے، اس کو کوئی اب سے کوئی چیزیں لکھ کے یا پڑھا کے کروا رہا ہے، تو وہ غلط ہے۔ کیونکہ پچھلے کچھ عرصوں میں، کچھ سالوں میں کچھ لیڈران نے، وہ پرویز رشید ہوں، احسان اقبال ہوں، مخدوم جاوید ہاشمی ہوں، کچھ اور کردار ہیں جنہوں نے مریم نواز کی باضابطہ طور پہ ایک سیاسی تربیت کی ہے، اور وہ اس نے اتنا تیزی سے پک کیا ہے کہ اب مسلم لیگ نون بھی حیران پریشان ہے کہ یہ خاتون اتنی میچور ہے اور اس نے اتنا تیزی سے پک کیا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب مسلم لیگ نون سندھ میں کیسے جا رہی ہے، کیسے متحرک ہونے جا رہی ہے۔ تو ریسنٹلی جب پی ڈی ایم کے جلسے میں مریم کراچی پہنچی تو وہاں جب گپ شپ ہوئی تو بہت سارے سندھ کے جو سیاسی صورتحال ہیں، ان کے جو مسائل ہیں اور کرنٹ ایشوز ہیں، وہاں زیر بحث آئے۔ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے وہاں سندھ کی قیادت سے پوچھا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں اس کے، اور خاص کر کے مریم نواز کے بارے میں سندھ کے لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ تو اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ سندھ کے 2-4 دورے کرے تو مسلم لیگ نون سندھ میں ریوائیو ہو سکتی ہے اور وہ اسٹریٹ پاور پیدا کر سکتی ہے، کچھ سیٹیں جیت سکتی ہے۔ تو مریم نواز کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ پی ڈی ایم کے جلسے میں یا کراچی میں جب موجود ہوں تو آپ سندھ کے جو جزیرے ہیں ان کے حوالے سے، صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے بات کریں، اور اس کے ساتھ کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کنٹروورشل ایشو ہیں جو وفاق اور سندھ کے درمیان جو جھگڑے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اس پہ بات کریں۔ لیکن مریم نے کہا کہ نہیں، یہ موقع مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں ایز اے مہمان آئی ہوں پیپلز پارٹی کے دعوت پہ اور اس کی مہمان ہوں، تو ان کی مہمانی کے دوران، ان کی میزبانی کے دوران میں ایسی باتیں اگر کروں جس سے پیپلز پارٹی کو ایک کیا کہیں کہ ایک فیل ہو کہ میں ان کے دائرہ کار میں مداخلت کر رہی ہوں، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ میں ان چیزوں پہ ضرور بات کروں گی،
لیکن میں جب پاکستان مسلم لیگ کے فورم سے ان کی دعوت، سندھ چیپٹر کی دعوت پہ میں سندھ کا دورہ کروں گی، تو میں سندھ کے جزیروں کی بات بھی کروں گی، میں سندھ بیراج کی صورتحال، NFC میں سندھ کے ساتھ زیادتیاں، ان پہ بات کروں گی، اور سندھ کے جو معدنی وسائل ہیں ان سے سندھ کے لوگوں کو جو کچھ نہیں مل رہا اس پہ بات کروں گی۔ تو اس لیے صوبے کی قیادت تیاری کرے۔ اب تیاری کیا ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تیاری یہ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے وہ 27 سے سندھ کا دورہ کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 27 کو نواب شاہ میں مسلم لیگ کا ایک جلسے ٹائپ یا ورکرز کنونشن ٹائپ چیز ہوگی، جس کو شاید خاقان عباسی، SN اقبال صاحب خطاب کریں گے، اور اس کے بعد 29 کو سانگھر میرپور خاص کی طرف، ایگزیکٹ شہر ابھی طے نہیں ہوا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاڑ کے ایریا میں ایک ورکرز کنونشن ہوگا، اور یہ ورکرز کنونشن مریم نواز کی آئندہ سندھ کے دورے کے حوالے سے یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اس میں ذرائع کہتے ہیں کہ مریم نواز سندھ کے ایشوز پہ، اور خاص کر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان ورکرز کنونشن میں یا سندھ میں جو جلسے وغیرہ جو مسلم لیگ کے فورم پہ ہوں گے اس میں مریم نواز سندھ کے جو بنیادی ایشوز ہیں، عدم ترقی کے، لوگوں کو سہولیات جو نہیں، عدم فراہمی ہے سہولیات کی، اس پہ اور بہت ساری ایسی حساس چیزوں پہ بات کرے گی۔ اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اب کچھ ایسے لوگ بھی سندھ سے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں جن کی اپنی حیثیت بھی ہو اور کچھ وہ شاہوکار قسم کے بھی ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت موجود ہے وہ اچھے لوگ ہیں، وہ ساکھ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایجڈ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے خرچے جو کرنے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، وہ کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ تو پارٹی میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو کچھ آسودہ لوگ ہوں، آسودے ہوں، اور کچھ وہ پارٹی کے جو کو متحرک کرنے کے حوالے سے کچھ خرچے بھی کر سکیں۔ اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پارٹی سندھ میں مسلم لیگ کی قیادت اب اس میں کچھ نوجوان جو پارلیمنٹرین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ سلیم ضیاء ہو یا کچھ اور لوگ ہوں یا اب موجودہ جو قیادت ہے سندھ میں، ان میں بہت سارے جو رہنما ہیں وہ بہت زیادہ موو نہیں کر سکتے اور متحرک نہیں سکتے، ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہے مسلم لیگ میں۔ اب یہ 2 ورکرز کنونشن ہوں گے، اس کے بعد مریم نواز کا سندھ میں دوروں کا ایک شیڈول طے ہوگا، اور شاید یہ میرے خیال میں کوئی دسمبر تک، نومبر کے اینڈ دسمبر میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں۔ اب وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو برا لگے یا نہ لگے، لیکن مریم سندھ کا دورہ کرے گی اور پارٹی کو متحرک اور متحد کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہ مسلم لیگ کے ذرائع کہتے ہیں کہ مریم نواز یہ چیز اور یہ بات PDM کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے کہہ چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ دونوں جماعتیں ایک ہی صوبے میں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے جب جدوجہد کریں گی تو وہ PDM کے فورم پہ کٹھے کیسے چلیں گی۔ تو یہ صورتحال ہی جب وقت آئے گا تو یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ تو ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔